جنگ بدر جس کو 14 صدیاں گزر گئے لیکن ظالم کفار آج بھی بھول نہیں سکے۔ جنگ بدر کا ایک رخ پوری دنیا جانتی ہے، بلکہ سب چڑھ چڑھ کر کے بیان بھی کرتے ہیں اس کو، یہ دشمنان اسلام۔ اس کا پس منظر کیا تھا، وہ کیوں ہوئی تھی، اس پر کوئی کلام نہیں کرتے، کیونکہ درد مرنے کا زیادہ ہوتا ہے، تو یہ مرے زیادہ تھے۔ اس میں 70 کافر مرے تھے اور 70 قیدی بن کر کے آئے تھے۔ پوری جنگ بدر میں ان کفار کو صرف یہی دکھتا ہے کہ 70 لوگوں کو مارا اور 70 کو پکڑ کر کے قیدی بنا لیا۔ پوری جنگ بدر میں یہی نظر آتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اگر انصاف کی عینک رکھنے والا غور سے ان حالات کو پڑھے گا تو اس نتیجے کو پہنچے گا، اسلام میں یہ جتنی جنگیں ہوئیں جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اکثر کا تعلق ڈیفنس سے ہے، یہ ڈیفینسیو رہی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، کیونکہ جنگ بدر کے احوال بتانے سے پہلے اس کا پس منظر بتانا ضروری ہے کہ کیوں ہوئی۔ اچھا، یہ بھی میں آپ کو کلیئر بتا دوں کہ یہ پہلی جنگ نہیں ہے، جیسے کہ مشہور ہے نا جنگ بدر، اس سے پہلے بھی چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئی ہیں، لیکن جو بڑی جنگ جس میں مقابلہ ہوا اور جس میں اللہ نے روشن فتح عطا کی، وہ بدر کی جنگ ہے، 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو۔ انشاءاللہ میں سیرت کے درس میں عرض کروں گا، جنگ بدر سے پہلے بھی 6 جنگیں ہوئی ہیں تقریباً، جس میں کچھ صحابہ گئے تھے، کچھ میں حضور بھی گئے تھے، کچھ میں ہلکی پھلکی مڑ بھیڑ ہوئی اور کسی میں جنگ نہیں ہوئی۔ لیکن جو بڑی یعنی صف آرا ہو کر جنگ ہوئی تھی وہ جنگ بدر، یہی 17 رمضان المبارک والی، یہ پہلی ہے۔ جیسے کہ ایک بدر اولا بول کر کے ایک جنگ مشہور ہے اور بدر ثانیہ اس کو کہتے ہیں، یہ 17 رمضان المبارک والی، میں اس کو انشاءاللہ سیرت کے بیان میں عرض کروں گا۔ آج اس پر ہم فوکس کرتے ہیں کہ کیوں ہوئی۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گزارے اعلان نبوت کے بعد، ویسے تو 53 سال آپ وہاں رہے، 13 سال اعلان نبوت کے بعد کیا کیا تکلیفیں نہیں اٹھائی۔ آپ نے سیرت کے درس میں بھی سنا ہوگا، اس رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مارا بھی گیا، پیٹا بھی گیا، ان کے ساتھیوں کو طرح طرح کے عذابات دیے گئے۔ تاریخ آج محفوظ ہے، لیکن ظالموں کو یہ نظر نہیں آتا آتنک کون پھیلایا ہوا تھا۔ یہی کفار تھے، یہ مشرکین تھے، یہ دہشت گرد تھے۔ مجھے بتاؤ، رسول پاک کے غلاموں کو سولی پر لٹکا کر ان کی ناک کاٹنا، ان کے کان کاٹنا، ان کے ناخنوں کو